وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو سدا خوش رکھے۔ آج میں قرآن کی روشنی میں آپ کو بتلاؤں گا کہ مردہ وہ کون سا دو شخص ہے گھر کے اندر جس کے بارے میں مردہ اللہ سے بد دعائیں کرتا ہے، اللہ سے کہتا ہے کہ یا اللہ تو مجھ سے زیادہ ان دونوں پہ عذاب عطا فرما۔ قرآن حدیث کی روشنی میں آپ کو بتلاؤں گا، اور حیران ہونے والی بات ہے کہ مردہ کیوں دو شخص کے بارے میں اللہ سے بد دعائیں کرتا ہے، کیوں کہتا ہے کہ ان دونوں کو خوب عذاب عطا فرما، حالانکہ اس گھر کے وہ خاص انسان ہوتے ہیں، مرنے والے کا وہ خاص ہے، رشتہ دار کے اعتبار سے، ریلیشن کے اعتبار سے بہت خاص ہے، قریب ہے، لیکن مردہ کیوں اتنا غصے میں ہوتا ہے، کیوں اللہ سے بد دعائیں کرتا ہے؟ ان باتوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو بتلاؤں گا۔ ان سے پہلے آپ سے گزارش ہے ایک محبت سے کہ آپ ہمارے چینل پہ اگر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ تک ہر دین کی بات پہنچتی رہے۔ شروع کرتے ہیں کہ مردہ کیوں غصہ ہوتا ہے، کیوں اپنے گھر کے دو شخص کے لیے اللہ سے بد دعائیں کرتا ہے۔ سب سے پہلے ایک چھوٹی سی قرآن کی آیت ہے، ان کو سنیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مرنے والا انسان جب اللہ کا اس پر عذاب ہوتا ہے، یا اللہ اس کو جہنم کا عذاب دکھلائے گا، جہنم کو دکھلائے گا، تو وہ کہے گا اے میرے رب میں نے دیکھ لیا، میں نے سن لیا، اے اللہ تو مجھے دنیا میں لوٹا دے، میں کبھی بھی برا کام نہیں کروں گا، کبھی بھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ ان سے پتہ چلتا ہے کہ جہنم کو دیکھ کر، جہنم کے عذاب کو دیکھ کر مرنے والا اللہ سے کہے گا یا اللہ میں نے آج دیکھ لیا تیرے عذاب کو، تیرا عذاب کتنا خطرناک ہے، میں نے دیکھ لیا جہنم کو، اس کے اندر کتنی مصیبتیں ہیں، کتنی پریشانیاں ہیں، یا اللہ تو مجھے دنیا میں لوٹا دے، اب میں کبھی بھی برا کام نہیں کروں گا، کبھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ ان آیتوں سے آپ تو یہ سمجھ گئے کہ مرنے کے بعد انسان پچھتائے گا، لیکن اس پچھتانے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا، نہ اللہ اس کو اس دنیا میں بھیجیں گے۔ اللہ کا حکم بھی ہے کہ مجھے دیکھے بغیر جو مجھ پہ ایمان لائے، جنت اور جہنم کو دیکھے بغیر جو اس کی تیاری کرے، جہنم سے بچنے کی تیاری کرے، جنت میں جانے کی تیاری کرے، سب سے عقل مند اور ہوشیار وہ انسان ہے۔ عذاب ہوگا تو مردہ کہے گا ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا اللہ 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 فإنا ظالمون، اے اللہ ہمیں ان میں سے نکال لیجئے، اگر ہم دنیا میں جا کے، یا اگر تو ہمیں لوٹا دیا واپس، اگر ہم برے کام کریں گے تو ہم پھر ظالم ہوں گے، اللہ کا غصہ ہوگا اس پہ۔ اللہ کہے گا قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون، بس یہیں پڑے رہو، مرتے رہو، عذاب بھگتتے رہو۔ یہ غصہ اللہ کا جہنمی انسان پر ہوگا، گناہ گاروں پہ ہوتا ہے۔ تو اس وقت جب مردے پہ عذاب ہوتا ہے تو اس وقت وہ اپنے ماں باپ کے لیے اللہ سے بد دعائیں کرتا ہے، غصے میں آ کے کہ کاش کہ دنیا کے اندر میرے ماں باپ مجھے دین کا علم سکھا دیتا، قرآن و حدیث سکھا دیتا، اچھے راستے پہ لا کے کھڑا کر دیتا، تو آج مجھے اتنا سخت عذاب بھگتنا نہیں پڑتا۔ اس لیے مردہ اپنے ماں باپ کے بارے میں اللہ سے بد دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ان کو برباد کر، بلکہ اتنے غصے میں ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر ہے کہ وَلَعَنَهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، ان پر اپنی لعنت کی بارش فرما۔ یعنی گناہ گار انسان جس پر اللہ کا عذاب ہوتا ہے، وہ اپنے ماں باپ کے بارے میں کہے گا کہ ان پر جہنم کے عذاب طاری کر دے، اس پر لعنت کی بارش فرما دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی وجہ سے آج میں مر رہا ہوں، ان کی وجہ سے مجھ پر اتنا عذاب ہو رہا ہے، ان کی وجہ سے اتنے بڑے مصیبت میں آج میں پھنسا ہوا ہوں، کیونکہ اس نے دنیا میں مجھے دنیا کے پیچھے لگا دیا تھا، ناچ گانے کے پیچھے لگا دیا تھا، اس نے دنیا کمانے کے چکر میں مجھے پھنسا دیا تھا،
دنیا کمانے کے لیے 24 گھنٹے مجھے کہا کرتا تھا، اگر وہ دنیا میں یعنی کہ میرے ماں باپ، میرے والدین دنیا کے اندر مجھے قرآن پڑھا دیتا تو میں ان گناہوں سے بچ جاتا، دنیا کے اندر مجھے نماز سکھا دیتا، دین کا علم سکھا دیتا تو میں آج اتنا بڑا عذاب نہیں بھگتتا، میں اچھے کام کر کے جنت کے اندر جاتا۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مردہ اپنے گھر والوں میں سے کس کے لیے اللہ سے بد دعائیں کرتا ہے؟ وہ ماں باپ کے لیے بد دعائیں کرتا ہے، کیونکہ آپ نے دنیا کے اندر دیکھا ہوگا جب کسی پہ کوئی مصیبت آتی ہے، کسی پہ کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے وہ چاہتا ہے کہ میرے اوپر کا جو الزام ہے وہ کسی اور پہ جا لگے، وہ کسی اور پہ جائے، میری جان بچ جائے۔ تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری جان بچے، میں خیر سے رہوں، میں آرام سے رہوں۔ تو وہ تو جہنم کا عذاب ہے۔ مردے پر اللہ کا جب عذاب ہوتا ہے میرے دوستو، آپ نے کہاوت تو سنی ہوگی کہ مردے کے قبر کا حال تو صرف مردے کو پتہ ہے، بالکل جس پر عذاب ہوتا ہے انہی کو پتہ ہے کہ کیسا عذاب ہے، کتنا سخت عذاب ہے۔ اس لیے وہ ان عذاب سے بچنے کے لیے، اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ اپنا الزام کا تمام، اپنے گناہوں کا تمام بوجھ اپنے ماں باپ کے سر پہ ڈالے گا اور کہے گا یا اللہ تو اس پر لعنت کی بارش فرما دے، ان کو ڈبل عذاب عطا فرما۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مردہ اپنے ماں باپ کے لیے جب اس پر عذاب ہوتا ہے تو اپنے ماں باپ کے لیے اللہ سے کہتا ہے کہ یا اللہ تو میرے ساتھ ساتھ ان پہ بھی عذاب عطا فرما۔ اس لیے آپ اپنی اولاد کو نیک بنائیں، اپنی اولاد کو قرآن سکھائیں، اپنی اولاد کو دین کے راستے پہ لائیں۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ وہ بھی آپ کے لیے بد دعائیں کریں۔ مجھے امید کا مردہ اس طرح کا گنہگار انسان اپنے ماں باپ کے لیے اللہ کے سامنے بد دعائیں کرتا ہے کہ میں بھی برباد ہو رہا ہوں، جس کی وجہ سے میں برباد ہوا ہوں وہ بھی برباد ہو جائے۔ اس لیے وہ اللہ سے کہتا ہے کہ وَلَعَنَهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اس پر لعنت کی بارش فرما، اس کی وجہ سے میں یہاں پہ آیا ہوں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ ان باتوں کو سمجھ کے اپنی اولاد کو اچھے راستے پہ لائیں گے۔ ہماری بات اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔